بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، سب شکر و تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، شان اور شوکت، عظمت و جلالت، بزرگی اور برتری، ہر طرح کی عبادات و بندگیاں اور اسی طرح ہر قسم کی اعلیٰ اور بلند صفات صرف اور صرف اس اللہ واحد ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ اس کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ساتھ ہی پوری کائنات میں ہونے والے تمام تر تصرفات و اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی، اسی کے حکم اور اسی کے اشارے سے رونما ہوتے ہیں۔ وہی اللہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہیں، جس کی مہربانی کی بے شمار مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جس میں سے ایک عظیم نعمت جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہے، اپنے ہی مخصوص بندوں کو انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ کی شکلوں میں دنیا کے اندر مبعوث کیا، جنہوں نے بلا کسی کمی بیشی کے اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر، میرے اور آپ کے اور پوری انسانیت کے نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد پھر میں دوبارہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی جو نعمتیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے جو انعامات و احسانات کیے ہیں، وہ کچھ اتنے زیادہ ہیں جس کی ایک چھوٹی سی دلیل جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر پوری انسانیت اپنی پوری طاقت و قوت اور اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف کر کے بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تب بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جہاں پر دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہم پر اپنے بہت زیادہ انعامات و احسانات کیے ہیں، وہیں پر اخروی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے ہم پر اپنے بہت زیادہ انعامات و احسانات کیے ہیں۔ ایسے عظیم نعمتیں، ایسے عظیم انعامات و احسانات کہ جس کا دونوں جہانوں کے اندر کوئی بدل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ ایک انسان جو دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ وہ اس نے اپنی پوری زندگی کفر پر گزاری ہو، حالت کفر میں جانے کے بعد، یعنی نعمت ایمان سے محرومیت کی زندگی گزار کر کوئی انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت کے غضب سے، اس کے غصے سے، اس کے ناراضگی سے اور اس کی طرف سے ہونے والے عذاب سے بچنے کے لیے پوری زمین بھر کر سونا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور فدیہ دے کر اگر وہ بچنا چاہے، قرآن کہتا ہے کہ فلن یقبل منہ، اس سے اس کا وہ سونا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں انسان کے جسم پر ذرہ برابر بھی کپڑا موجود نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ انسان کے پاس میں وہاں پر سونا آ جائے، بالفرض اگر اس کے پاس میں سونا آ بھی جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے اس کا وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ نعمت ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔
یہی وہ نعمت ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کی رضامندی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدموں کے اندر آ سکتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایک انسان جس کی دنیا کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اس کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہو، اس کا اپنا الگ ایک اسٹیٹس ہو، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہو، جس کے لیے انسان دنیا کے اندر ہر طرح کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عہدہ چاہتا ہے، منصب چاہتا ہے، مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں سب سے اونچے مقام پر رہوں۔ اور کیا بڑی بات ہے، ایک انسان اگر یہ کوشش کرے کہ دنیا کے اندر میری سب سے الگ پہچان بن جائے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی اصول بیان کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا کے اندر عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، مقام اور مرتبہ چاہیے، اپنی ایک الگ پہچان اگر چاہیے، ایمان والے بن جاؤ، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ساری چیزیں تم کو عطا فرما دیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جتنی چیزوں کا قرآن و سنت کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، جتنی چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آس دلائی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے، مسلمانوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو چکا ہے۔ تو اب ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کس ایمان کی بدولت ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ کس ایمان کی بدولت ہمیں دنیا کے اندر بہتر سے بہتر زندگی دی جا سکتی ہے؟ کس ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسا وہ کون سا ایمان ہے؟ تو آئیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہیں دنیا کے اندر عزت چاہیے، مقام اور مرتبہ چاہیے، شہرت چاہیے، اپنا ایک الگ پہچان چاہیے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ تم صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کر آؤ، تب کہیں جا کے تمہیں ہدایت ملیں گی۔ اور اس ہدایت کی بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے سارے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے درمیان ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، جس میں صحابہ کرام کو بطور تنبیہ کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ رسول اللہ ابھی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول اللہ تمہارے بہت سارے معاملات میں اگر وہ تمہاری پیروی میں لگ جائے، یعنی اگر ہم نے اس دین کو اپنی خواہشات پر اتارنے کی کوشش کی، اپنے مرضی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، لعنتم، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو لعنتم، تو تمہارے سامنے کئی طرح کی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور آج ہم اس کا بہت بڑا اثر اپنے معاشرے کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری جو حالت زار ہے، آج قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا جو معاملہ ہے، اس میں مسلمان کس حد تک گرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے کہا اگر تم دین کو اپنی مرضی پر چلانا چاہو گے، کئی طرح کی مصیبتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کی جو حالت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایمان تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو، فسق کو، فجور کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا گیا ہے۔ یہ ایمان کی کوالٹی جب ہمارے اندر آئیں گی تب کہیں جا کے ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، مقام اور مرتبہ ملے گا، اور پھر ہر وہ جائز خواہش جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، جس کے لیے انسان حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ ساری چیزیں صرف ایک چیز کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظروں میں اس کی جو قیمت تھی، اس کا جو مقام اور مرتبہ تھا، وہ کس لحاظ کا تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، اس کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، کہ جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگی سے اگر ایمان کی مثالوں کو اگر لیں اور اپنے ایمان سے ملا کر اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں کہیں سے کہیں تک ہمارا اپنا ایمان محفوظ نظر نہیں آئے گا۔ ہم دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو کہ انہوں نے ایمان کی کیسی حفاظت کی، اور اسی ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی کامیابیوں سے نوازا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو کامیابی ملنے والی ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر پورے طور پر اترنا، ہر معاملے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہم سیکھیں۔ حالانکہ آج اگر ہم اپنے ایمان کو اگر دیکھیں، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ معمولی سے معمولی قیمت پر ہمارا ایمان بکنے لگا ہے، اور اسی طرح کی سودے بازی صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں عدم شرکت کی وجہ سے، یعنی غزوہ تبوک میں چند صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں دیگر صحابہ سے کہا کہ ان سے بات چیت بند کر دی جائے، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو غزوہ تبوک میں عدم شرکت کی وجہ سے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو ان سے گفتگو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اسی دوران حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازار میں گیا تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کسان جو ہے اپنا غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا، اور وہ کسان لوگوں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتلا دے، حالانکہ وہ غسان یعنی روم سے آیا ہوا تھا۔ اس نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ پوچھا، اور ان کے پاس میں پہنچ کر شاہ غسان کی طرف سے دیے جانے والے خط کو حضرت کعب بن مالک کے حوالے کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے خط کو کھولا اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اما بعد انہ قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بائیکاٹ کی جو صورت تھی اس کو شاہ غسان نے محسوس کیا، اور خط میں اس نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا کہ کعب بن مالک، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہارے ساتھ میں کچھ زیادتیاں کی ہیں، تمہیں مسلمانوں سے گفتگو کرنے سے روکا ہے، اور تمہیں کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمارے پاس میں آ جائیں، ہر طرح سے تمہاری تمام تر خواہشات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی اس خط کو پڑھا
ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں انہو قد بلغنی ھذا البلاء، کہ یہ اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی آزمائش جو مجھے نصیب ہوئی ہے، یہ میرے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہے۔ فوراً اس خط کو لیا اور چولہے کے اندر جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ بھی سودے بازی کی گئی تھی، ان کو بھی ایمان سے ہٹانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ہر حال میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، بتلانا مقصود یہ ہے کہ آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، آج ہماری پریشانیوں کی جو بنیادی وجہ ہے، اصل وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پھر دیکھیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابعداری کے معاملے میں نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، اور انہوں نے ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے واسطے قربان کر دیا تھا۔ اور کیسا ایمان! اندیکھی اجنبی چیزیں جس کے بارے میں انسان کا ذہن و دماغ بھی کام نہ کرے، ایسی چیزوں پر ایمان رکھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے سارے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اس میں آپ نے مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس اور وہاں سے ساتواں آسمان، جنت، جہنم اور ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد میں لوگوں سے یہ کہا کہ میں نے ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اپنی بات مکمل کی تو حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا تھا اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر ان لوگوں نے اعتراض کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، معراج کا جو واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات کے اندر آسمان دنیا سے لے کر آسمان تک، ساتوں آسمان، جنت، جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری اور ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے آنے کے بعد میں جب یہ چیز لوگوں کو بیان کی، لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بنا کسی سواری کے، بنا کسی سہولت کے، ایک ہی رات کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کرنا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان کے ذہن و دماغ سے بالکل باہر کی چیزیں ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر؟ تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا، اور پھر اس بات کو لے کر کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا تھا، ان کے پاس میں پہنچ کر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ابو بکر تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارا جو دوست ہے، پورا پاگل ہو گیا ہے، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ ارے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے اندر انسان ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ان کی گفتگو سنی، ان سے کہا کہ کیا میرے ساتھی نے یہی باتیں کہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہی باتیں تمہارے ساتھی نے کہی ہیں، تو کیا تو اس کی تصدیق کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے ساتھی نے جو بات کہی ہے اس بات کی میں پورے طور پر تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے خطاب سے نوازا تھا۔ تو یہ ایسی چیزوں پر بھی ایمان لانا جو ہمارے ذہن و دماغ سے بالکل پرے ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں
کہ ہمارے ایمان میں خلل واقع ہو گیا ہے، اور جہاں پر ہمیں محسوس ہونے لگے کہ دنیا و ما فیہا کی ذلتیں، ٹھوکریں، پریشانیاں اور معاملات کے اندر جو گڑبڑی ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اور جتنی چیزوں کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، ہم نے کس حد تک اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا ہے۔ اور یہی چیز بھی ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنے مکان کی دیوار بننا ہے، مجھے اپنے مکان کی دیوار بننا ہے، اور فلاں شخص کے کھجور کا درخت جو ہے میری دیوار میں آڑ بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول آپ سفارش کریں تاکہ میں اپنی دیوار کو کھڑی کر سکوں۔ ایک کھجور کا درخت اور ایک معمولی دیوار کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت والے سے درخواست کی کہ بھائی تم اپنا کھجور کا جو درخت ہے فلاں صاحب کو دے دے، لیکن صاحب درخت جو تھا وہ ماننے سے انکاری تھا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ایک کھجور کا درخت دے دو، جنت میں تمہارے لیے کئی باغات تیار کیے جائیں گے۔ اب وہ شخص پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ جیسے ہی جنت میں کھجوروں کے باغات کی خوشخبری حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان پر پڑی، فوراً حضرت ابو دحدہ اس درخت والے کے گھر پر پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اپنا سارا باغ دینے کے لیے تیار ہوں، کیا تم دینے کے لیے تیار ہو؟ اب وہ صاحب درخت، اتنی بڑی لالچ، اتنا بڑا باغ، اور مدینے کا سب سے بہترین باغ جس کے اندر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالی شان مکان بھی بنا ہوا تھا، جیسے اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے بدلے میں اتنا بڑا باغ مل رہا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرا درخت لے لو اور مجھے سارا کا سارا باغ دے دو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، جس معاملے کو لے کر آپ پریشان ہیں، جس درخت کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا، اس درخت کو میں نے اللہ کی رضامندی کے واسطے آپ کو دے دیا ہے، آپ جس کو بھی اس کی ضرورت ہے وہ درخت عنایت فرما دے۔ حضرت ابو دحدہ نے وہ درخت اللہ کے رسول کو دیا اور فوراً اپنے باغ کی طرف آتے ہیں اور باغ کے باہر سے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتے کہ ام دحدہ اس باغ سے باہر نکل جاؤ، اس باغ کو میں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے واسطے دے دیا ہے، تم اس باغ سے باہر نکل جاؤ۔ اب ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا اس باغ کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ میں موجود تھی، ساتھ ہی آواز لگاتے ہیں کہ ام دحدہ اگر بچوں کے جیب میں کھجور کا ایک دانہ بھی اگر مل جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو بھی جیبوں سے خالی کر دیا جائے۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ سے باہر آئیں اور حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اے ام دحدہ، میں نے اس باغ کو جنت کے بہت سارے باغوں کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے شوہر کا یہ سودا سنا، ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ ربح البیع ربح البیع، ابو دحدہ تم نے کیا بہترین سودا کیا، اللہ رب العالمین کی ذات سے تم نے باغوں کا سودا کیا ہے اور تمہارا یہ سودا مجھے منظور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے پر ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی باغات ہیں، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی باغات ہیں۔ ان الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دہرا دیا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر علم دین کے جو مراکز ہیں، مدارس ہے، مکاتب ہیں، ان کی بنیادوں کے لیے اور اس کے ذریعے سے علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کے لیے،
علماء کرام اور بہت سارے مخلصان دین جو ہے مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیروں کے سلسلے میں پورے ملک سے پھر رہے ہیں، اور بارہا ہم اسی منبر پر یہ سنتے بھی ہوں گے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ایک شخص اللہ کی رضامندی کے واسطے ایک مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کر دیتا ہے۔ کہاں ہے اس طرح کی بشارتیں؟ جب صحابہ کرام کے کانوں پر سے گزرتی، اپنی جان کو، اپنے مال کو، ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، جنگ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے منتشر ہو چکے ہیں، مسلمان بھگدڑ میں مچ کر اپنا سارا اثاثہ کھو بیٹھے ہیں، اس صحابی رسول کو پتہ نہیں کیا سوجی، اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہتے ہیں کہ تم کہاں چلے؟ ارے مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور تم کہاں چلے؟ ان کے الفاظ اپنی زبان سے نکلے اور فوراً کفار و مشرکین کے جمکٹے میں گھس کر انہوں نے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ لوگ نعوذ باللہ دیوانے تھے؟ کیا ان کے پاس میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ آج ہمارے پاس میں مال و دولت کے جو انبار ہیں، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کے مال و دولت کو اگر ہم دیکھیں، ان کے سامنے ہم لوگ بھکاری ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سونے چاندی کے ڈلے ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں کہ کوئی اللہ کا مجبور بندہ مل جائے تو اس کو سونا چاندی دے دے، اتنا زیادہ مال و دولت، اور پھر آدھی سے زیادہ دنیا پر صحابہ کرام کی حکومت۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس میں آخر تھا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی عزت اور سربلندی سے نوازا، اور آخرت کا جو وعدہ صحابہ کرام سے کیا گیا ہے وہ تو بالکل پکا ہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت تھی، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لا کر جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی، جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی شامل ہو۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں ضرور جو ہے زمین میں خلافت عطا فرما دیں گے۔ آج ہم میں سے ہی بہت سارے لوگ خلافت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ خلافت چاہیے، خلافت چاہیے، کہاں سے خلافت ملے گی؟ ارے ہمارے پاس میں ہمارا نہ ایمان محفوظ ہے، نہ ہمارے اعمال صالحہ محفوظ ہے، اور پوری زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہیں سے کہیں تک بھی ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی رضامندی کے واسطے جی رہے ہیں۔ اگر حالت زار ایسی ہی رہی، اگر ہمارا ایمان کمزور رہا اور ہم نے اپنے ایمان کی اگر خیر نہیں منائی، تو جس طرح ہماری نوجوان نسلیں غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے، جس طرح شعائر اسلام پر ایک ایک سے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، جس طرح غیروں کے جوتے ہمارے سر پر پڑ رہے ہیں، اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں ہمیں موت آئیں گی، نہ ہمیں دنیا ملے گی اور نہ ہی ہمیں آخرت ملنے والی ہے۔ لہذا ہم ہوش کے ناخن لیں اور جس نعمت ایمان سے اللہ رب العزت نے ہمیں مالا مال کیا ہے اس کی قدر کرے، اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین، نعمت ایمان سے تو نے ہمیں جو مالا مال کیا ہے، اللہ اس نعمت کی قدر کرنے اور اس کو پورے طور پر مضبوط اور مستحکم بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الرحیم۔ ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔